السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كلام لمولانا الإمام سيد الأحرار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أما بعد، فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا ظلما. الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معيشهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. ایام عزا کی آمد پر آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں، اور مخصوصاً آقا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو صاحب عزا ہیں، آقا کے محضر اقدس میں اور آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہماری تمام طاعات عبادات، مخصوصاً ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب سیدہ ہماری عزاداری کو قبول فرمائے. عزیزو، جب بھی ماہ محرم آتا ہے تو گویا فضا میں آقا سید الشہداء کی آواز گونجتی ہے. ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به.
وإلى الباطل لا يتناهى عنه ألا ترون إلى الحق يبلى وأنتم في غفلة الدنيا۔ ہر سال ایام اعضاء جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت اور ایک ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ جسے خود حضور سرور کائنات نے اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے کہا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ آقا حسین کی شہادت میں مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت بڑھتی ہے کہ جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود نئے کہ یہ غم کم نہیں ہوا بلکہ ہر سال اس غم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ یہی غم ہماری حیات ہے، یہی غم ہماری زندگی ہے، اسی غم نے مکتب تشیع کو زندہ رکھا ہے۔ عزیزو، ایام اعضاء کے آمد کے ساتھ ہم نے اپنے باطن کی طرف تھوڑی توجہ کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ایام ماہ مبارک رجب و شعبان و رمضان اللہ سے تقرب کے مہینے ہیں، باطنی طور پر اللہ سے قریب ہونے کے مہینے ہیں، اسی طرح سے ماہ محرم و سفر آقا سید الشہداء سے قربت کے مہینے ہیں، اپنے باطن کو نور حسینی سے منور کرنے کے مہینے ہیں۔ باطنی اتصال شرط ہے، انسان باطنی طور پر آقا ابا عبداللہ الحسین اور شہداء کربلا سے معنوی اتصال پیدا کرے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خداوند متعال ہمیں یہ معنوی اور روحانی اتصال عنایت فرمائے، لیکن عزیزو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی پابندی ضروری ہے کہ صرف انسان ان ایام میں محض ظاہر پر اکتفا نہ کرے بلکہ اپنے باطن کو ٹٹولے، اپنے وجود کو ٹٹولے، اپنے جس طرح سے زیارت کے آداب ہیں کہ جو شخص آقا سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا جانا چاہتا ہے تو کربلا کی سرزمین پر بہت سے آداب ہیں کہ جن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ آداب اس لیے ہیں کہ انسان باطنی طور پر کربلا والوں سے اتصال پیدا کرے، معنوی روحانی ایک تعلق پیدا کرے۔ ان آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان آداب میں سے سب سے اہم ترین ادب یہ ہے کہ جب کربلا کا سفر کرنا چاہے تو سفر کرنے سے پہلے 3 دن روزہ رکھے تاکہ اس 3 دن کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکے، اور ہر لمحہ ہر لحظہ دوران سفر محتاط رہے۔ جب گھر سے نکلتا ہے تو آقا حسین کی اس پر نظر عنایت ہوتی ہے، گویا وہ آقا حسین کے محضر میں ہے، لہذا ہر قدم خضوع اور خشوع کے ساتھ بڑھائے، تواضع اور انکساری کے ساتھ بارگاہ حسینی میں حاضر ہو، اور جب وہاں پہنچے تو پھر تمام دنیاوی نعمتوں سے، لذیذ غذاؤں سے پرہیز کرے۔ کربلا کی سرزمین پر گوشت اور لذیذ اور معغن غذاؤں کا کھانا اسی لیے مکروہ ہے کہ انسان باطنی طور پر کربلا والوں سے اپنی معنوی ایک تعلق جوڑ دے،
मानवी तौर पर इत्तिसाल पैदा करे। इसी तरह से माह मुहर्रम जब आता है तो गोया हम वादी अबा अब्दुल्लाह हुसैन में दाखिल होते हैं, फर्श अज़ा पर बैठते हैं तो गोया आका हुसैन के बारगाह में बैठते हैं। इसीलिए तमाम आदाब के साथ तहारत ज़ाहिर और बातिनी, वज़ू और गुस्ल के साथ और खुजू और खुशू के साथ कि जिस तरह से आप आइम्मा मासूमीन की बारगाह में बैठते हैं उसी तरह से फर्श अज़ा पर आप तशरीफ़ रखें। लेकिन बहुत से हमारे बच्चे इन आदाब का ख्याल नहीं रखते। मजलिस हो रही होती है, बाहर गली कोचों में बैठकर अपनी दुनियावी बातों में, दुनियावी चीज़ों में मशगूल हो जाती है, कतई दुरुस्त नहीं है। जिस फर्ज अज़ा पर सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाए, लिहाजा वो यकीनन वाक़या आपके जहन में है कि आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि ये जो उलमा ज़ाकिरीन बयान करते हैं कि फर्श अज़ा पर मासूम तशरीफ़ लाते हैं, ये कोई मुबालगा नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है, रिवायत और हदीस में मौजूद है। उलमा और फुक़हा ने बयान किया है। ज़ुहरी इमाम के असहाब में से एक फ़र्द था, आका के बारगाह में आता है और दरख्वास्त करता है कि मेरे बेटे की या बेटी की शादी आप तशरीफ़ लाएँ। आका फरमाते हैं करबला के बाद हमारी कोई खुशी नहीं। आका ने माज़रत खाही की, कुछ अरसे के बाद आया, कहा आका मैंने अपने घर में आका सैयद शुहदा की मजलिस का अहतमाम किया है, आप तशरीफ़ लाएँ। आका सैयद सुजाद मजलिस में गए, आपको सदर मजलिस में बिठा दिया गया और जाकिर ने आकर जब फ़ज़ाइल मसाइब शुरू किए तो किसी का ख्याल न रहा। ज़ाहिर है साहिब अज़ा जब मजलिस में मौजूद हो तो उस मजलिस की क्या कैफियत हुई होगी। जब होश आया तो देखा कि जहां इमाम को बिठाया है सदर मजलिस में इमाम वहां नहीं है, बल्कि जिस जगह अज़ादार अपने जूते रखते हैं वहां पे आके कदमों पे गिरा, कहा मेरा मौला मैंने आपको सदर महफिल में बिठाया था, आप यहाँ क्यों तशरीफ रखते हैं। मौला ने फरमाया तुझे नहीं मालूम, तुम तो ज़ाहिरी आंखों से देख रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कौन कौन सी हस्तियाँ फर्श अज़ा पे मौजूद। लिहाजा अज़ीज़ों, जब भी मजालिस अज़ा में तशरीफ़ ले जाओ तो फर्श अज़ा पे बैठो, फर्श अज़ा से बाहर इधर उधर बैठकर बेअदबी न करो, पूरे आदाब के साथ, एहतराम के साथ, खुजू और खुशू के साथ फर्श अज़ा पर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह जनाब ज़हरा आपको अजर देंगी। जनाब ज़हरा हमारी आज़ादारी को कबूल फरमाए। तमाम अज़ादारों की सेहत व सलामती के लिए, तमाम मातमदारों की, मकामात अज़ा की और जुलूसाए अज़ा की हिफाजत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए। अज़ीज़ों, काफ़िला हुसैनी मंजिल ब मंजिल करबला पहुँच चुका है। 2 मुहर्रम को काफ़िला हुसैनी करबला पहुँचा और मुख्तलिफ अफराद से उसका नाम दरियाफ़्त किया। किसी ने कहा गाज़रिया है, किसी ने कहा नैनवा है, किसी ने कहा करबला है, आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिन करबिन व बला। फिर आपने
ارشاد فرمایا ہا ہونا محط رحالنا، بس یہی سرزمین ہے جہاں پر ہمارا خون بہے گا۔ ایک ایک فرد کو اپنا مقام آقا سید الشہداء نے دکھا دیا۔ اس کے بعد آپ نے کربلا پہنچنے کے بعد جو خطاب فرمایا، وہ خطاب آج کے ہم سب کے لیے ہے، بلکہ تمام بنی نوع بشر کے لیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اما بعد فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الإناء وخصيص عيش كالملع الوبيل۔ معاملات میں ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت ہی بری شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس کی بھلائیوں اور نیکیوں نے منہ پھیر لیا ہے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بچی ہیں جتنی کسی برتن کی تہ میں باقی رہ جانے والا پانی ہے۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کوئی سنگلاخ میدان ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ الا ترون الى الحق لا يعمل به، کیا آپ دیکھ رہی نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، باطل سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ پھر اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے ہے۔ الناس وعبید الدنیا والدین لائق على ألسنتهم يحوتونه ما درت معائشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون۔ فرمایا لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، میں جان بازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت و حقارت ہے۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں، اور دین تو فقط ان کی زبانوں تک اس وقت جاری رہتا ہے جب تک ان کی دنیا محفوظ ہوتی ہے، ان کی کاروبار زندگی ان کا چلتا رہتا ہے، ان کی معیشت چلتی رہتی ہے، جب تک ان کی دنیا آباد ہے وہ دین کا نام لیتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی امتحان میں ڈال دیے جاتے ہیں، جیسے ہی آزمائش میں ڈال دیے جاتے ہیں، قل الدیانون، اس وقت دینداروں کی سب سے قلیل ترین ایک گروہ سامنے آتا ہے، صرف اور صرف بہت ہی قلیل دیندار سامنے آتے ہیں، اور یہی حقیقت آقا سید الشہداء سے زیادہ کون زیادہ جاننے والا ہے۔ پورے عالم اسلام میں صرف اور صرف 72 تھے جو آقا سید الشہداء کا ساتھ دیں۔ پورا عالم اسلام کہاں تھا؟ کربلا درس عبرت ہے۔ کربلا میں جہاں بہت سے دروس ہیں، درس شجاعت ہو، غیرت ہو، حمیت ہو، جانثاری ہو، پاک بازی، اتحاد، غیرت و حمیت، وہاں پہ درس عبرت بھی ہے کہ واقع کربلا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ کرنے کے صرف
50 سال میں وہ کیا تبدیلی آئی جس کے سبب واقعہ کربلا پیش آیا. واقعہ کربلا میں مخالف کون ہے؟ آقا سید الشہداء کے سامنے کون ہے؟ انہی کی اولادیں ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ تھے، اور صحابہ تابعین تبع تابعین انہی کی اولادیں تھی جو آقا سید الشہداء کے مقابل آئے. یہ خود ایک درس عبرت ہے. جو افراد آقا کے مقام کو پہچانتے تھے، حضور سرور کائنات سے نسبت کو بھی جانتے تھے، اسلام میں آپ کے مقام و منزلت کو بھی جانتے تھے، وہ آ کے صرف مشورہ دے رہے ہیں اگر آقا آپ جاتے ہیں تو عراق کی طرف نہ جائیے. بہت سے افراد نے آ کے آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، آپ کے پیشانی پہ بوسہ دیا، آپ کے گلو مبارک پہ بوسہ دیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے حضور سرور کائنات کو بوسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن کوئی ایک فرد نہیں تھا جو آقا سید الشہداء کے ساتھ اس سفر پہ چلے. پورے مملکت اسلامیہ میں صرف اور صرف 72 افراد تھے. یہ خود ایک بہت بڑا درس عبرت ہے ہمارے لیے. سب سے پہلے تو یہ قابل غور و تأمل ہے کہ وہ کیا حالات تھے، وہ کیا واقعات تھے جن کے سبب سے صرف 50 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب رونما ہوا مملکت اسلامیہ میں کہ تمام قاریان قرآن، حافظان قرآن، تمام علماء، تمام مفتی، سب کے سب آقا سید الشہداء کے مقابل کھڑے ہو گئے آقا کو قتل کرنے کے لیے. قاضی شرح جیسا شخص کہ جو امریکاب تھا مولا امیر المومنین کے، شمر جیسا شخص جو جنگ صفین میں امریکاب تھا مولا امیر المومنین کے، اور بہت سے افراد وہ تھے جو مختلف جنگوں میں مولا امیر المومنین کے رکاب میں جنگ لڑ چکے تھے. لیکن اتنی کیا تبدیلی آئی مملکت اسلامیہ کہ وہ سب کے سب آقا سید الشہداء کو قتل کرنے کے لیے کربلا میں آقا کے سامنے آئے، یزید کے فوج میں شامل ہو گئے. یہ تمام چیزیں آج کے ہمارے لیے درس عبرت ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ملت اسلامیہ کا کیا حال ہے. ملت اسلامیہ کس طرف ہے، اور عالم کفر کے مقابلے میں آج بھی کون کھڑے ہوئے ہیں. یہ سب دروس ہے کربلا کے. یہ نعرہ لگانا بہت آسان ہے، ہے ہماری درسگاہ کربلا، لیکن عملی طور پر کربلا کے راستے پہ چلنا، کربلا والوں کے راستے پہ چلنا بہت ہی مشکل ہے. کون ہے ہم میں سے جو کربلا والوں کے راستے پہ چل رہا ہے؟ کربلا سے ہم نے کون سا درس لیا ہے؟ ہاں، جنہوں نے کربلا سے درس حریت و آزادی و شجاعت و شہامت، غیرت و حمیت کا درس لیا ہے، آج بھی وہ عالم کفر کے مقابلے میں سینہ سے پر ہیں. چاہے وہ لبنان کا شیعہ ہو حزب اللہ کی شکل میں، چاہے وہ ایران کا شیعہ ہو، چاہے عراق کا شیعہ ہو، چاہے یمن کا شیعہ ہو، بحرین کا شیعہ ہو، سب عالم کفر کے مقابلے میں سینہ سپر ہے. درس شجاعت حقیقی معنوں میں انہوں نے حاصل کیا ہے. لیکن ہم بر صغیر والوں نے ہم نے کون سا درس حاصل کیا ہے؟ یہ سب سے اہم ترین سوال ہے ہمارے لیے، ہمارے خواص کے لیے بھی. میں کئی برس قبل کربلا، شہداء کربلا کے نام سے مسلسل
ایام محرم السفر میں شہدائے کربلا کے پیغام کے مناسبت سے محرم سفر میں مسلسل شہدائے کربلا کا پیغام جو ایک ایران کے ایک اچھے مصنف نے لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا. انشاءاللہ خدا نے موقع دیا تو میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں شہدائے کربلا کا پیغام کے عنوان سے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ اگر خدا نے زندگی دی. لیکن ہم سب کے لیے واقعاً یہ دروس ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج مکتب تشیع کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کربلا کی دین ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی محرم سفر کے نتیجے میں ہے. عزاداری سید الشہداء نے ہمیں زندہ رکھا ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں یا اگر خیال کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے عزاداری قائم ہے تو یہ بالکل ایک باطل خیال ہے. ایسا قطعا نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود عزاداری سید الشہداء کی برکت سے ہے. عزاداری سید الشہداء نے ہمیں زندہ رکھا ہے. عزاداری سید الشہداء نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ آج ہم عالم کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور عالم کفر کو گھٹنے پہ ہم لا چکے ہیں الحمدللہ. امریکہ، اسرائیل اور اس کے تمام حواری اور حامی اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں، خود اعتراف کر چکے ہیں. آج یہ جو 14 نکات پہ جو ایران نے پیش کیے 14 مطالبات، ان مطالبات کو ماننا یعنی امریکہ، اسرائیل اور پورا عالم کفر کی شکست ہے. اپنے شکست پر انہوں نے دستخط کر دیے ہیں کہ ہم شکست کھا چکے ہیں اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں. ایران کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ حزب اللہ کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ یمنیوں کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ حشد الشعبی کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ یہ طاقت انہوں نے آقا سید الشہداء اور کربلا والوں سے لی ہے. لیکن سوال ہمارے لیے ہے، ہم برصغیر، ہم پاکستان کے شیعہ، ہم نے کربلا سے کون سا درس لیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جمہوری اسلامی ایران میں، لبنان میں، عراق میں، یمن میں، بحرین میں، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے شیخ اور بچے تک شہید ہو رہے ہیں، ان پر رحم نہیں کیا جا رہا. یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں یہ کیا صرف سننے سنانے کے لیے ہے؟ اس میں ہمارے لیے کوئی درس نہیں ہے، کوئی عبرت نہیں ہے. کربلا میں 6 ماہ کی شیر خان سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک سب کے لیے کربلا نے حجت تمام کر دی ہے. کسی کے لیے اب کوئی حجت باقی نہیں رہی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بوڑھا ہوں یا میں بچہ ہوں. وہ بچہ کہ جس کے عمر میں تو سال کا لفظ ہی نہیں آتا، جو 6 ماہ کا شیرخوار بچہ ہے. اور علامہ نقل صاحب ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ گویا آقا سید الشہداء کو انتظار تھا اس ننھے مجاہد کا، جس طرح سے حضور سرور کائنات کو انتظار تھا ایک ناصر کا، کہ وہ ناصر خدا عطا کرے اور حضور سرور کائنات اپنی بعثت کا اعلان کریں. علی کی شکل میں خدا نے ناصر عطا کی تو حضور سرور کائنات نے بعثت کا اعلان کیا. اسی طرح سے گویا سید الشہداء کو انتظار تھا ایک علی کا کہ وہ علی دنیا میں آئے اور آقا سید الشہداء کربلا کے سفر پر نکلے. رجب میں ہی حضرت علی اصغر کی ولادت ہے.
جیسے ہی اس شش ماہ بچے اس کربلا کے کم سن مجاہد کی ولادت ہوئی، 28 رجب کو آپ نے کربلا کا سفر اختیار کیا۔ ایک شش ماہے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک کربلا میں حجت تمام ہو چکی ہے۔ عزیزوں، ہم جو واقعات سنتے ہیں کربلا والوں کی معرفت، ایک 13 سال کا بچہ، اس کی یہ معرفت، ایک 11 سال کا بچہ جو آقا سے اذن جہاد لینے کے لیے آتا ہے، آقا اسے واپس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے اس لیے کہ تمہارا باپ ابھی شہید ہوا ہے۔ وہ بچہ آ کے کہتا ہے آقا میری ماں نے ہی مجھے تیار کر کے بھیجا ہے۔ وہ بچہ 11 سال کا بچہ اس قدر بامعرفت کہ وہ آ کے رجز خوانی کرتا ہے، حسینی امیر حسین امیری و نعم الحسین سرور فؤاد البشیر النذیر، میرا امیر حسین ہے اور کتنا اچھا امیر ہے۔ اور ایک 13 سالہ بچہ جو اذن جہاد کے لیے آتا ہے، آقا اجازت نہیں دیتے بلکہ آقا الٹا ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ کے نظر میں موت کی حقیقت کیا ہے؟ اس بچے کی معرفت کیا آج تک دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی فلسفی یہ نہیں بتا سکتا کہ موت کیسی ہے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ اس 13 سال کے بچے نے بتایا کہ احلی من العسل، اے بابا اگر موت حق کے راستے پہ ہو تو یہ تو شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ قرآن نے تو صرف اتنا کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے یہ 13 سالہ بچے نے بتایا۔ اگر حق کے راستے پر موت واقع ہوتا احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ اور ایک 90 سال کا بوڑھا جو آقا سید الشہداء کے لیے سپر بن چکا ہے تاکہ آقا سید الشہداء نماز ظہر ادا کر سکے، آقا کے سامنے کھڑا ہے، تیروں کو اپنے سینے پہ لے رہا ہے، اور جب وہ اتنے تیر کھائے کہ اب جسم میں نمک نہیں رہی، زمین پر گر چکا، اب ابن ظاہر سرانے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلم اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو وصیت کرو، مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم بھی تم سے ملحق ہوں گے، لیکن حکم شریعت ہے کوئی وصیت کرنا چاہو وصیت کرو۔ 90 سال کا بوڑھا ہے، تیر کھا چکا ہے، پورا جسم تیروں سے زخمی ہے، زمین پر گر چکا ہے، بولنے کی سکت نہیں رہی ہے، رمق حیات نہیں رہی، اپنے انگلی سے آقا سید الشہداء کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آقا کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا والوں کی شجاعت و غیرت و حمیت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ بار الہ ہماری تمام طاعت عبادات اور عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل اور عاجلہ عنایت فرما،
جو مقروض ہیں انہیں برکت سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزے میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ پروردگار تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سرفلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کی ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ باری اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما، باری اللہ منجی عالم بشریت منتقم خون حسین یوسف زہرا آقا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کی زیارت نصیب فرما، آقا کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الالباب والہ کل مألوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين سيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاذب من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي بك ووارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ باری اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے آقا سید الشہداء، تمام شہداء کربلا، تمام اسرائے کربلا کا تجھے واسطہ ہے پروردگار۔ منتقم خون حسین یوسف زہرا
آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مومنین کرام، اگلا جو جمعہ آئے گا وہ عاشور کے دن آئے گا۔ عاشور کے اپنے آداب ہیں، ان آداب میں سے سب سے اہم ادب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ نہ کریں، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو تسلیت دیں۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ اگر عربی کے الفاظ یاد نہ ہوں تو ایک دوسرے کو اردو زبان میں ہی تسلیت دے دیں کہ خداوند متعال ہمیں اور آپ کو آقا سید الشہداء کے مصیبت میں اجر عطا فرمائے۔ یہ ایک دوسرے کو تعزیت کے جملات کہیں، اور گریبان چاک ہو، آستینیں الٹی ہوئی ہوں، اس حالت میں جلوس اعضاء میں تشریف لے چلیں، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کے غم میں گریہ کرتی۔ اسی انداز میں، اور عاشور کے جلوس میں نہیں معلوم کون کون سی ہستیاں تشریف لاتی ہوں گی۔ سید بحر العلوم کا واقعہ میں ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سید بحر العلوم عراق کے جید ترین علماء، فقہاء، مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تویرس کا ایک دستہ ہے عزاداروں کا جو آج بھی نکلتا ہے، اپنے ایک مخصوص ان کا انداز ہے۔ جسر تویرس بھی کربلا میں موجود ہے، یقیناً جو زوار گئے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تویرس کا یہ دستہ عزاداروں کا جب آیا تو سید بحر العلوم علماء کے ساتھ، فضلاء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ظاہر ابا قبا میں ملبوس اس دستے میں تشریف لائے، اور ایک وقت میں سید بحر العلوم کی حالت عجیب ہو گئی۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنا ابا قبا اتارا، امامہ پھینکا زمین پر، اور گریبان چاک کیا، ماتم کرنا شروع کیا، ننگے پاؤں، ننگے سر، بغیر ابا قبا کے آپ نے ایک عجیب کیفیت میں تویرس کے ان عزاداروں کے ساتھ ماتمداری کرتے ہوئے جلوس اعضاء میں تشریف لے گئے۔ بعد میں جب طلباء نے پوچھا، آقا ہم نے آج تک آپ کی ایسی کیفیت نہیں دیکھی، آخر کیا چیز سبب بنا کہ آپ اس انداز میں عزاداری سید الشہداء میں اس دستے میں آپ نے عزاداری کی، ماتمداری کی؟ سید بحر العلوم نے کہا، کاش تم وہ دیکھتے جو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا اپنے آقا مولا امام زمانہ کو کہ وہ ننگے سر، ننگے پاؤں، گریبان چاک ہے، ہاتھ الٹے ہوئے ہیں، سینے پہ ماتم کرتے ہوئے، سر پہ ماتم کرتے ہوئے وہ عزاداروں کے ساتھ شریک ہے۔ لہذا عزیزو، جلوس اعضاء میں بالکل اسی انداز میں تشریف لے چلیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار آپ کی عزاداری کو قبول کریں، جناب سید آپ کی عزاداری کو قبول کریں، آقا امام زمانہ ہم سب کی عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول کریں۔ تمام عزاداروں کی، ماتمداروں کی، جلوس اعضاء اور تمام مقامات اعضاء کے حفاظت کے لیے، اور بالخصوص برائے تعجیل فرج آقا امام زمانہ 3 مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ بہت سارے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے، لیکن وقت تمام ہو چکا۔ بس ایک بات جو الحمدللہ خداوند متعال نے بہت بڑی کامیابی عطا کی ہے جمہوری اسلامی ایران کو اور تمام جبہۂ مقاومت کو، کہ خداوند متعال نے
بہت بڑی فتح عنایت کی کہ دشمن جو مقاصد لے کے آیا تھا ان مقاصد میں سے کوئی ایک بھی مقصد حاصل نہ کر سکا، اور بلکہ الٹا اس حد تک مجبور اور لاچار ہوا جس طرح سے رہبر شہید نے فرمایا تھا کہ ہم ان کو گھٹنوں پہ لائیں گے اور ان کو مجبور کریں گے جھکنے پر، اور آج ایسا ہی ہوا ہے۔ انہوں نے گویا اپنی شکست کے اوپر دستخط کر دیے۔ یہ جو 14 نکات 14 مطالبے تھے جمہوری اسلامی ایران کے 14 کے ماننے والوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ پورا عالم کفر گھٹنوں پر آ چکا ہے الحمدللہ۔ لیکن ایک ابھی تازہ جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنیوا میں جانے سے انکار کیا ہے ایران نے، چونکہ لبنان پر حملے مسلسل جاری ہیں، اور یہ بھی مطالبہ کا ایک حصہ ہے کہ جب تک مکمل طور پر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی کوئی مذاکرات حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے گے۔ انشاءاللہ خداوند متعال فتح نہائی سیاحان حیدر کرار کو عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ وعدہ الہی ہے کہ الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، حزب اللہ انشاءاللہ غالب آ کے رہے گا، چاہے دشمن جتنا بھی ہاتھ پاؤں مارے، لیکن فتح و نصرت و غلبہ حزب اللہ کے ہی نصیب میں ہے انشاءاللہ۔ خداوند متعال جمہوری اسلامی ایران، حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی، فلسطین مجاہدین اور آقا امام زمانہ کے تمام مجاہدین کو فتح و نصرت عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔